حضرت عبداللہ بن حذافہ سہمی رضی اللہ تعالیٰ عنہ صحابی رسول ہیں۔ یہ کون صحابی ہیں، کیسے صحابی ہیں؟ آپ اگر تاریخ کا مطالعہ کریں، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینہ المنورہ میں جو اس وقت کی بڑی ریاستیں تھیں، مال و دولت والے تھے، ان ریاستوں کی طرف نبی پاک نے اپنی نبوت کا اعلان کرتے ہوئے اور اسلام کی دعوت دیتے ہوئے خطوط لکھے تھے۔ کیسر روم کی طرف، کسرا ایران کی طرف، شاہ نجش کی طرف، حبشی کی طرف، نجاشی کی طرف جو ایک قافلے بھیجے تھے اور آپ نے خطوط لکھ کر بھیجے تھے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے، اور کسرا ایران کی طرف جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا خط مبارک لے کر، مکتوب لے کر جو ہستی کسرا ایران کے پاس گئی تھی، خسرو پرویز کی طرف گئی تھی، اور جس نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے خط کو پھاڑ دیا تھا، آپ کے مکتوب کو پھاڑ دیا تھا، وہ خط، وہ مکتوب لے جانے والے یہی حضرت عبداللہ بن حذافہ سہمی ہیں۔ اور واپس آ کر نبی پاک کی بارگاہ میں عرض کیا، یا رسول اللہ، میں نے اسے خط دیا ہے کسرا ایران کو، تو اس نے آپ کے خط کے ساتھ یہ سلوک کیا ہے کہ آپ کے خط کو پھاڑ دیا۔ آپ نے فرمایا اچھا کوئی بات نہیں، جس طرح اس نے میرا خط پھاڑا ہے نا، اللہ اس کی سلطنت کو پھاڑ دے گا، اس کی سلطنت کو پھاڑ دے گا۔ پھر 19 ہجری کو سید عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دور مبارک ہے، تو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت عبداللہ بن حذافہ سہمی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کیسر روم کی طرف ایک وفد دے کر بھیجا، ایلچی بنا کر، سفیر بنا کر کیسر روم کی طرف۔ یہ جو کیسر، کسرا، فرعون، بادشاہ، خاقان، یہ منصب کا نام ہے، کسی فرد کا نام نہیں ہوتا تھا۔ جو ایران کا بادشاہ بنتا تھا اس کو کسرا کہتے تھے، جو روم کا بادشاہ بنتا اس کو کیسر کہتے تھے، جو مصر کا بادشاہ بنتا اس کو فرعون کہتے تھے۔ اس لیے ایک فرعون نہیں ہوا، کئی فرعون ہوئے ہیں۔ جو موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ کے دور میں ہوا ہے اسے فرعون موسیٰ کہتے ہیں، اور 7 یا 8 ممیاں وہ مصر کے اندر، قاہرہ کے اندر آج بھی فرعونوں کی پڑی ہوئی ہیں۔ تو کیسر روم کی طرف سیدنا عمر فاروق نے 19 ہجری میں حضرت عبداللہ بن حذافہ سہمی کو ایک وفد، ایک پیغام دے کر کچھ ساتھیوں کے ساتھ بھیجا۔ اس نے چاہے جائے کہ وہ ایلچی کو عزت دیتا، سفیر کو عزت دیتا، اس کیسر روم نے ان کو گرفتار کر لیا، گرفتار کر لیا، اور گرفتار کر کے اس نے کہا کہ اگر تم اپنی جان کی امان چاہتے ہو، اپنی زندگی چاہتے ہو، بیڑیاں ڈال کے، تم ہتھکڑیاں ڈال کے اس کے سامنے پیش کیا۔ اس نے کہا کہ تم عیسائیت کو قبول کر لو، ورنہ آپ کو موت کے گھاٹ اتار دیا جائے گا۔ آپ نے فرمایا کہ ہم نے چرائے والدہا کو دیکھ لیا ہے، محبوب کے دین کو قبول کر لیا ہے، اب تیرے دین کو کون قبول کرے گا؟ تجھ سے جو ہوتا ہے کر لے۔ اس نے کہا کہ اگر تمہیں جان کی ضرورت ہے، جان عزیز ہے، تو پھر عیسائیت قبول کرو، اس محمد عربی کے دین کو چھوڑ دو، اس کو چھوڑ دو۔ آپ نے کہا یہ نہیں ہو سکتا۔ اس نے کہا یہ ہو کر رہے گا۔ آپ نے کہا یہ نہیں ہو سکتا۔ اس نے کہا کہ اچھا ایسے کرو، ان کو سولی پر لٹکاؤ، الٹا لٹکاؤ، ان کو سولی پر لٹکاؤ۔ سولی پر لٹکا دیا گیا، اور پاؤں کے نیچے چھریاں اور برچھیاں ماری گئی، اور بار بار چھری اور برچھی مار کے خون نکلتا تھا، تو بار بار کہا جاتا کہ عیسائیت قبول کرو، دین کو، اس دین کو قبول کرو۔ انہوں نے کہا نہیں یہ نہیں ہو سکتا۔ جب ان کے ظلم کی انتہا ہوئی، اس نے کہا نیچے اتار دو، یہ اس طرح نہیں مانیں گے۔ پھر دوسرا اس نے عربہ کیا استعمال کیا، اس نے کہا کہ بڑی دیگیں لاؤ، اس کے اندر تیل ڈالو،
اور جب وہ تیل کھول رہا ہو تو اس کے اندر اس کے ساتھیوں کو ڈالا جائے. دیکھیں آئیں، اس کے اندر تیل ڈالا گیا، آگ جلائی گئی، تیل کھولنے لگا تو ایک ساتھی کو اٹھا کے اس کے اندر پھینک دیا آپ کی آنکھوں کے سامنے، آپ دیکھ رہے ہیں. پھر دوسرے ساتھی کو پھینکا، آپ دیکھ رہے ہیں. پھر بادشاہ نے کہا اچھا تو خوبصورت ہے، نوجوان ہے، زیرک ہے، ذہین ہے، فتین ہے، اپنی زندگی کے ساتھ محبت کر، تو میرے دین کو قبول کر لے، تجھے اپنی سلطنت کا حصے دار بناتا ہوں. آپ نے فرمایا مجھے تیری سلطنت، تیری بادشاہی نہیں چاہیے، مجھے محمد کی غلامی چاہیے. مجھے یہ بادشاہی، یہ مال و دولت نہیں چاہیے، میں جن کا غلام ہوں وہاں میں فخر کرتا ہوں. میں نے کہا اچھا یہ بات ہے، اچھا اٹھاؤ اس کو بھی اور اس کو بھی دیگ کے اندر پھینک دو. وہ جلاد، وہ دیگ میں پھینکنے والے آپ کو باندھ کر گھسیٹ کر لے جا رہے ہیں. جب دیگ کے پاس پہنچے نا آپ تو آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے، رونے لگ گئے، آہو سسکی بند گئی آپ کی. تو انہوں نے سمجھا کہ شاید ڈر گیا ہے، اب یہ دین قبول کر لے گا. تو پھر واپس لے کر بادشاہ کے پاس لے گئے اور کہنے لگے یہ رو رہا ہے، آنسو بہا رہا ہے، سسکیاں اس کی نکل رہی ہیں، شاید اب اسے پتا چلا ہے کہ جان کی کیا اہمیت ہے. اور بادشاہ نے کہا تھا تجھے پہلے ہی کہا تھا جان بڑی عزیز ہوتی ہے، پہلے ہی تو یہ کام کر لیتا. اب جو رو رہا ہے اپنی جان بچانے کے لیے سسکیاں بھر رہا ہے، فرمانے لگے تو غلط سمجھا ہے، تو غلط سمجھا ہے کہ میں اپنی جان کے لیے رو رہا ہوں، میری جان چلی جائے گی اس لیے رو رہا ہوں. میں تو اس لیے رو رہا ہوں کہ عبداللہ کے پاس فقط ایک ہی جان ہے اپنے محبوب پر قربان کرنے کے لیے. اگر میرے پاس ہزاروں جانیں ہوتی اور جتنے میرے جسم کے بال ہیں اس کے مطابق میری جانیں ہوتی تو میں اپنے محبوب کے چہرے پر قربان کر دیتا.